ہر سال کی طرح اس سال بھی شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ بنو سما کی آواز۔ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں سما کی آواز تو ہو جائیں تیار آڈیشن کے لیے پاکستان کے 12 شہروں میں: کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد، کوئٹہ اور میرپور آزاد کشمیر میں۔ آڈیشن کی تاریخ 20، 21 اور 22 اپریل صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 0331 999 6997۔ ذکر عالی وقار کرتے ہیں، شغل پروردگار کرتے ہیں، ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں۔ مولا یا صلی وسلم
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहें वो आवाज़ें जो खुदा के महबूब का जिक्र इतनी मोहब्बत से करती हैं। आज का दिन और आज की शब, अगर मैं ये कहूँ कि मोहब्बत की मेराज है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बेशक आज की शब परवरदिगार आलम ने दुनिया को बता दिया कि मुझे मेरे महबूब से कितनी मोहब्बत है, जिसके सदक़े में मैंने ये कायनात खल किया और जिसका नूर मैंने इस पूरी दुनिया से पहले खल किया था। आज के दिन उस परवरदिगार ने बता दिया कि मेरे महबूब की नालैन के फ़ज़ाइल ये हैं कि जब जिब्राईल अपने परों पे बिठा के मेराज की रात रसूल खुदा को, हबीब खुदा को आसमानों की तरफ लेके जा रहे थे, तो एक ऐसा मकाम आया जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल पाक से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अब इस मकाम से आगे मैं ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इस मकाम से ऊपर मैं गया तो मेरे पर जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। और दूसरी जानिब परवरदिगार आलम अपने हबीब से कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब मेरे और करीबा, ऐ मेरे हबीब मेरे और करीबा। और साथ में कहा कि अपनी नालैन के साथ ऊपर आ, जहाँ तक रसाई जिब्राईल अलैहिस्सलाम की नहीं है वहाँ तक रसाई मेरे हबीब खुदा की नालैन मुबारक की, जिनको हम सीनों से सजाते हैं। आज एक ऐसी शब है कि जब परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया और न जाने उस शब में क्या क्या बातें हुई होंगी जब रूबरू हुए होंगे। आज का इस खूबसूरत दिन, इस खूबसूरत शब के लिए जो महफ़िल सजाई है, इसमें हमारे साथ आज स्पेशली बिलाल भाई लाहौर से आए हैं और आज से बाकायदा तौर पर हमारे रमज़ान की तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं, क्योंकि हमारे साथ बनो समा की आवाज़ की टीम भी है। हमारे साथ अवैस हैं, सलमान है, मारुख हैं साथ भी, और हमज़ा भी ने इसमें इस बार ज्वाइन किया है, हमज़ा अली कवाल, उनके साथ उनके बरादरान भी हैं। बिलाल भाई खुसूसी तौर पे लाहौर से हमें स्पेशली इस ट्रांसमिशन के लिए ज्वाइन करने के लिए आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर जमील राठौर हैं, अल्लामा शबीर मिस्मी साहब हैं, जुनैद इकबाल साहब हैं और सरवत आपा भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भी, मुबारक हो सबसे पहले आज का दिन। बहुत शुक्रिया, आपको भी सबको मुबारक। और ये सारा रमज़ान ही है, बिल्कुल बिल्कुल की सारी महफिल है। मैं एक जुमला कर दूं, मेहमान की तरफ जाइएगा। अरबी लुगत के अंदर डॉक्टर साहब एक रवायत है कि जब महबूब से मोहब्बत की जाती है तो अपनी जो वहदानियत है उसको उसकी नफ़ी करते हैं। अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुखातिब किया तो बड़ा खूबसूरत जो जुमला कहा, वो अपनी कसम नहीं कही कि रब ने कहा वो कि मेरी कसम है, कहा कि ए मोहम्मद तेरे रब की कसम। अपने आप को मोहम्मद का रब बताया। ये मोहब्बत की वो अक्कासी है जिसमें देखिए आप अल्लाह ताला से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वो हस्ती है जिससे अगर आपने इख्तलाफ किया तो आप ईमान के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इस हस्ती का मकाम, इस हस्ती का बयान करना हमारे लिए इबादत है, क्योंकि हमने इसको कब्र में लेकर जाना है। नबी फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप मरने वाले होंगे ना तो आपके सामने कुछ अनजाने चेहरे खड़े होंगे, तो आप पूछेंगे ये अनजाने चेहरे कौन है? वो चेहरे कहेंगे कि हम आपके वो ख्वाब हैं जिनकी ताबीर नहीं हुई, इनको आप कब्र में लेकर जाएंगे। तो आज हम जो गुफ्तगू करेंगे, हम तो अपने नबी को ख्वाब में देखते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि हम उनसे मुलाकात करें, हम चाहते हैं हम उनकी नालायन में बैठें, हमारी ये ख्वाहिशें हैं। ये आज जो जिक्र होगा ना, ये जिक्र हमारी ख्वाब की सूरत में आज हमारी कब्र में साथ जाने का वसीला बनेगा। और वसीले को कहीं और ना लीजिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को वसीले से मांगा था, मन्नत मानी थी। ये जो वसीले हैं, हज़रत अबू तालिब जो हैं वो कहते हैं अपने बेटे को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने बच्चों के साथ पालते थे तो नबी को सामने बिठाते थे, बच्चों को सामने बिठाते थे, दरमियान में खाना रखते थे और बच्चों और नबी के दरमियान में बैठ जाते थे, ताकि बच्चे जो हैं वो मेरी पीठ पीछे रहें और नबी मेरे सामने रहें और तनावल फरमाएं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ये बात सुना रहे थे जब, तो लोगों ने आके कहा या रसूलल्लाह बारिश की दुआ फरमाइए। तो बुखारी शरीफ आपने बारिश की दुआ फरमाई, बारिश छम छम हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं आज अबू तालिब होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। साहब ने पूछा या रसूलल्लाह क्या मतलब इसका? कहा जब मैं छोटा था तो मेरे चचा मुझसे कहा करते थे, नबी से कहा करते थे, मैं छोटा था, नबूवत 40 बरस में ज़ाहरन, कि बारिश की दुआ करो। तो मैं बारिश की दुआ करता था तो बारिश होती थी,
آج میرا معجزہ میرا چچا دیکھتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. ہم جن چیزوں کا ذکر سرکار نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے چچا کے اشعار سنائے گا. ہائے کون ہے جو میرے چچا کے وہ اشعار جب بارشیں ہوئی تھی وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتام عصمۃ للارامل کہ اے گورے مکھڑے والے تجھے دیکھ کر چاند کو آسمان کو بھی حیا آتی ہے, تو آسمان کو دیکھتا ہے, آسمان ہم پہ برس جاتا ہے. کیا وہ اشعار سنائیں گے تو پوری مسجد جو ہے وہ زعفران ہو گئی اور ہر آدمی اشکبار تھا. تو حضرت ابو طالب کی بخاری کی جو آپ نے فرمائی, بخاری کا یہ حصہ یہاں پر ہے کہ پھر پوری مسجد وہ پورا قصیدہ جو حضور کی مدح ستائش میں حضرت ابو طالب نے لکھا, خاص طور پر غمام یعنی بادل اور بارش کے متعلق وہ پورا سنایا گیا. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم, بلکہ صحابی حضرت انس بن مالک اس کے راوی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ابھی آپ کے ہاتھ واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے بارش کے قطروں کو آپ کی داڑھی مبارک پر چمکتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا, وہی عرابی کھڑا ہوا, یا رسول اللہ اب تو بارشیں بہت ہو گئی, اب تو کچے مکان بھی گرنے لگے ہیں اور سب کچھ اب تو ڈہنے لگا ہے. پہلے قحط سے مر رہے تھے, اب بارش کی زیادتی زحمت بن رہی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کو یوں اشارہ کیا کہ اے بادل ہم پر نہ برس. وہ جحفہ پہاڑ تھا اس کی جانب اشارہ کیا, مہینوں وہاں پر بارشیں ہوتی رہی لیکن مدینہ منورہ خشک ہو گیا. اس میں جملہ ڈاکٹر صاحب ایڈ کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک یہ کہہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارش نہ برس تو بارش کبھی نہ برستی, بارش کبھی نہ برستی. یہ جو شخصیت ہے حضرت, اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا. ایک ادباً یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, میں معراج کو یہاں سے ابتدا آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی کسی کے پاس آئے تو انسان جو ہے وہ شروع کرتا ہے اس کی بات سے کہ آپ کون ہیں, السلام علیکم سے, ایسے ہی شروع کرتا ہے نا. آپ کبھی پوچھتے ہیں جس سے نا واقف ہوں کہ بھائی آپ کون ہیں؟ جب جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں تو نبی کے ساتھ کوئی تعارف کا جملہ نہیں ہوتا. یہ جو ابتدا ہے اس پہ ذرا توجہ فرمائیے کہ نبی کا مقام کیسے اور کہاں سے ابتدا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام عالم انسانیت کو اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ 27 رجب المرجب کی صبح صادق تاریخ کے لحاظ سے وہ صبح ہے کہ جس دن سب سے پہلی وحی باقاعدہ طور پر حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے آپ سے فرمایا اقرأ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اقرأ. تو جہاں معراج کی خوشی ہے وہاں پر بعثت کی بھی خوشی ہے, اور یہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے اللہ رب العزت کا انسانیت کے لیے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جہاں حضرت آدم سے دین کا سلسلہ شروع کیا تھا وہاں حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ دین کمال کی طرف جائے, نعمتیں پوری ہوں اور اب انسانیت اس دین سے پوری طرح استفادہ کرے. جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زندہ معجزے ہیں وہاں ایک بہت ہی عظیم معجزہ خود معراج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دیدار کو اپنے لیے اتنا اہم قرار دیا کہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیات شروع ہی وہاں سے کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب اگر میں یہیں پر تفسیر کرنا شروع کروں تو اسریٰ رات کا سفر ہے اور پھر حضور اکرم کی عظمت کو بندگی میں بیان کیا. بندہ ہے, کیا جملہ کا ہے کہ اس عظمت کو بندگی میں بیان کیا, بنیاد پر تجھے میں لے جا رہا ہوں. اس لیے آپ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے اس جملے سے. واہ واہ واہ. بندگی کے معراج تک تو نے اپنے آپ کو پہنچایا, اب میں انسانیت کی معراج پر تجھے لے جاتا ہوں. واہ واہ واہ. اور اس مرحلے پر لے جاتا ہوں جہاں پر کسی نبی کو آج تک, کسی ولی, کسی انسان نہیں, کسی مخلوق کو وہاں تک پہنچنے کا مقام نہیں ملا. اور جیسے کہ ابتدا آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی یہ سفر شروع ہوا, ویسے تو ڈاکٹر صاحب بھی انشاءاللہ فرمائیں گے, لیکن جیسے ہی سفر شروع ہوتا ہے یہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف ایک سفر ہوتا ہے. اس میں کیا مسئلے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا, باقی بھی افراد بیان کریں گے, اور اس کے بعد وہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے. اب یہاں پر ہے کہ ایک معراج ہوئی یا کئی معراج ہوئی, ہم کہتے ہیں ایک ہو یا کئی ہو,
اللہ تعالیٰ کو اپنا حبیب اتنا پسند تھا کہ وہ چاہتا تھا بار بار اسے معراج پر بلائے، اور اسی لیے جب ایک مرحلے پر پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اب یہاں سے آگے میں اگر ایک جس کو کہتے ہیں مائکرو ملی میٹر اوپر جاؤں گا تو الفاظ میرے ہیں، مفہوم وہاں کا ہے، تو میرے پر جل جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جہاں سے میرے حبیب کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاب قوسین او ادنا. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ویٹ جو ہے وہ زمین کے کشش ثقل کے حساب سے کیا جاتا ہے، میجرمنٹس اس حساب سے ہوتے ہیں، دن اس طرح سے رات. اب جیسے جیسے اوپر جاتے جاتے ہیں وہاں پر میجرمنٹس چینج ہو جاتے ہیں، اور قاب قوسین او ادنا جو ہے وہ ہم اپنے ڈکشنری اور میجرمنٹ کے حساب سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عاشق اور معشوق یا حبیب اور محبوب جو ہے ان کے درمیان کے فاصلے کو ہم ظاہری الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اور یہی وہ معراج ہے. یہیں پر آخری جملہ بھی عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ معراج پر تشریف لائے ہیں تو اب انسانیت کے لیے ایک تحفہ دیتا ہوں، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ اب سے نماز باقاعدہ 5 وقت پڑھا کرو، تاکہ عام انسان جو میری بندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے اور معراج کے اس رتبے پر نہیں آ سکتا، اسے کہ رتبہ صرف آپ کا ہے، تو اب وہ نماز پڑھے اور معراج کے مجھے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو طریقہ ہے کہ اللہ پاک نے جو عام آدمیوں کو بھی ایکسس دے دیا کہ نماز سجدے میں اور مجھ سے ملاقات کر لیں. پہلے تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. اگر اجازت ہو دیکھیں جی، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج کے جانے تو کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات ہوتی ہے نا تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے الفاظ کو ترتیب دینے کی گناہگار کوشش تو کرتا ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ جہاں جا کے فہم ختم ہوتا ہے، علم ختم ہوتا ہے، شعور ختم ہوتا ہے، عقل ختم ہوتی ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف معراج نہیں ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے آج پوری کائنات کی معراج ہے. آج حجرہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی معراج ہے، آج حتیم کی بھی معراج ہے، آج کعبۃ اللہ کا بھی معراج ہے، آج اس براق کی بھی معراج ہے جو شوخیاں کر رہا تھا کہ کائنات کے تاجدار آج مجھ پر سواری کرنے والا ہے. آج جبرائیل امی کی بھی معراج ہے جو رکاب تھامے ہوئے ہیں، صاحب رکاب تھامے ہوئے ہیں. آج میکائیل علیہ السلام کی بھی معراج ہے جو باغ تھامے ہوئے اس سواری کی. آج بلال بھائی بیت المقدس کی بھی معراج ہے کہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مسجد اقصی کو شرف بخشنے والی ہے. بے شک. آج بنیادی طور پہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی معراج ہے کہ آج تو امام الانبیاء کا ٹائٹل جو ہے وہ روشن ہو کے کائنات کے سامنے آنے والا ہے. آج بنیادی طور پر پہلے آسمان کی بھی معراج ہے، دوسرے آسمان کی بھی معراج ہے، تیسرے آسمان کی بھی معراج ہے، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان کی بھی معراج ہے. اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج سدرۃ المنتہا کی بھی معراج ہے اور او ادنا کی تمام منازل کی بھی معراج ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج پہ چلتے ہیں، دیکھیے ایک پروٹوکول ہے دنیا کا، ایک منسٹر کا، بلال بھائی، علامہ صاحب توجہ، ڈاکٹر صاحب توجہ، ایک منسٹر کا پروٹوکول ہے، ایک چیف منسٹر کا پروٹوکول ہے، ایک پرائم منسٹر کا پروٹوکول ہے، ایک پریزیڈنٹ کا پروٹوکول ہے. یہ دنیا کے گناہگار لوگ ہیں جن کے پیٹ میں غلاظت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں نا تجھے ناز کس بات پہ ہے، تو دیکھتا چربی سے ہے، سنتا ہڈی سے ہے، پیٹ میں تیرے غلاظت ہے. تو یہ جتنے بھی سپریم کریچرز ہیں یہ تو بنیادی طور پہ غلاظت کے بورے ہیں نا، وہ تو پاک اور مطہر ہیں. بے شک بے شک. آج تو ان کے پروٹوکول کی بات ہے. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آج فرش سے لے کر عرش تک ایک ایک فرشتہ ادب اور احترام میں کھڑا ہے کہ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں کہ دراصل آج فرشتوں کی بھی معراج ہے، آج فرشتوں کی بھی معراج ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں. ذرا سوچئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ، جیسا کہ آپ نے جملہ ادا کیا، کہ اپنی نالین کے ساتھ بلواتا ہے. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں،
جب اے پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، 70,000 پردوں کے درمیان سے 70,000 پردوں کے درمیان سے نور کی ایک کرن تاب نہ لا سکے، اور وہاں معاملہ کیا ہے؟ محبوب آ، میں تجھے بلانا چاہتا ہوں، اور نالین کو بھی یہ شرف عطا ہو رہا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ آنا، وہ جو سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، ذرا سوچئے کہ وہ ہے نا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ نوٹ پہ مجھے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو سربت آپا سے بھی پوچھیں گے کہ آج کی رات جس کی اتنی قدر و منزلت ہے، ہم لوگوں کو آج کی رات کیا کچھ کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کو قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو ملاقات ہوئی تھی، تو اس ملاقات کے بارے میں تو ذرا بات کی جائے کہ جب محبوب اپنے حبیب سے ملتا ہے تو کیا ملاقات ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ بنو سما کی آواز۔ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں سما کی آواز تو ہو جائیں تیار آڈیشن کے لیے پاکستان کے 12 شہروں میں: کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد، کوئٹہ اور میرپور آزاد کشمیر میں۔ آڈیشن کی تاریخ 20، 21 اور 22 اپریل، صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 0331 999 6997۔ توجہ کا طالب ہے۔ سہارا غیر کا ڈھونڈے، سہارا غیر کا ڈھونڈے، ہمیں پڑی کیا ہے؟ سہارا غیر کا ڈھونڈے، ہمیں پڑی کیا ہے؟ درے حضور سلامت ہمیں کمی کیا ہے؟ رحمت کبریا دے رہی ہے سزا، رحمت کبریا دے رہی ہے سزا، رحمت کبریا دے رہی ہے صدا، آسیو تھام لو دامن
بدل جائے گی، وہ جو چاہے تو قسمت بدل جائے گی، در پہ آئی مصیبت بھی ٹل جائے گی، در پہ آئی مصیبت ٹل جائے گی، خوف کی بات دل سے نکل جائے گی، خوف کی بات دل سے نکل جائے گی، ڈوبتی ہے جو کشتی سنبھل جائے گی، ڈوبتی ہے تو کشتی سنبھل جائے گی، خوش ہے سرکار تو چاہیے اور کیا، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، ان کے ہوتے کسی کی ضرورت نہیں، ان کے ہوتے کسی کی ضرورت نہیں، ان کے در کے سوا کوئی حاجت نہیں، ان کے در کے سوا کوئی حاجت نہیں، آپ جیسی کوئی اور نعمت نہیں، آپ جیسی کوئی اور نعمت نہیں، ان سے بڑھ کے کوئی اور دولت نہیں، سے بڑھ کے کوئی اور دولت نہیں، ہے جہاں میں غنی، ہے جہاں میں غنی، ان کے در کے گدا، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بریک کے بعد سے ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپا، آپ سے ایک چیز میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ شب کہ جس میں مسلمانوں کو تحفے کے طور پر اللہ پاک نے 5 نمازیں دی، اچھا اس کی خاص عبادات، لیکن جو خواتین ہیں دیکھیں وہ گھر میں جو پریسیڈنٹ سیٹ کرتی پھر وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، میں نے بھی گھر میں جس طرح سے امی کو نماز پڑھتے تھے تو امی کو دیکھ کے میں نے بھی دوپٹہ، تو خواتین کو آج کے دن کے حوالے سے گھر میں ایسی کیا تیاریاں کرنی چاہیے کہ بچوں کی بھی نا چائلڈ ہوڈ میموریز سے لے کے بات ہوں بیٹھ جائے کہ ہم شب معراج پہ ایسا کیا کرتے تھے، کیا پکوان ہونے چاہیے، کہ کس طرح سے جیسے خاص طور پہ لوگ نظر و نیاز کی جاتی ہے، لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام حاضرین محفل کی خدمت میں، تمام علماء کرام کی خدمت میں آپ سب کو، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آج شب معراج بہت بڑی عید ہے، اور در حقیقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عیدیں منسوب ہو گئیں، جو ان کی نسبت ہے، تو کائنات کی تمام عیدیں نثار ہو جائیں، ان تمام خوشیوں کو ہم نثار کر دیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ان خوشیوں پر۔ میرے دل کی کیفیت اس وقت عجب ہے، اس لیے کہ آج پروگرام کا آغاز اس عظیم شخصیت کے نام نامی سے ہوا جنہیں حضرت ابو طالب کہتے ہیں، جو ساقی حرم ہیں، جو محافظ حرم ہیں، جن کی آغوش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، اور حضرت ابو طالب کی نسبت بھی اس ماہ رجب المرجب میں ہے، اور اس کے علاوہ یوم بعثت بھی ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز ہوا ہے۔ آج ہی کا وہ دن ہے، یہ 27 رجب 26 رجب، یہ بڑی مبارک ساعتیں ہیں، بڑے مبارک ایام ہیں، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بات ہوتی ہے تو میں یہاں پر کیا عرض کروں کہ دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم، دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم، فکر مجہول ہوئی گر پڑا ہاتھوں سے قلم، کون کر سکتا ہے توصیف شہنشاہ امم، کعبہ قوسین کی منزل پہ گئے جس کے قدم، کعبہ قوسین کی منزل پہ گئے جس کے قدم، جس کو اللہ نے کونین کی شاہی دے دی، سنگریزوں نے نبوت کی گواہی دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسرا،
وہ رستہ ذو دکھاتا ہے ابھی تک کہکشاں ہو کر۔ یہ قاب قوسین و ادنا کی منزلیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، قسم بخدا ہماری زندگیاں تمام ہو جائیں مگر نہ ہم شب معراج کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، نہ آقا کر سکتے ہیں، نہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن جن کا مدح خواہ ہو، پروردگار عالم جن کا قصیدہ خواہ ہو، لیکن جس طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے اس عظیم واقعے کا تذکرہ فرمایا، میں سوچتی ہوں کہ پروردگار عالم کی شان وہ جانتا ہے اور اپنے حبیب کی عظمت وہ جانتا ہے، کہیں پر بشیر کہتا ہے، کہیں پر نذیر کہتا ہے، کہیں پر سراج منیر کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کہیں پر یاسین، کہیں پر طٰہٰ، کہیں پر مدثر، کہیں پر مزمل، لیکن جب سورہ بنی اسرائیل میں شب معراج کے ذکر کے ساتھ، واقعہ معراج کے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کو مخاطب کیا تو عبد خاص کہہ کر مخاطب کیا، بندگی کا تذکرہ کیا، اور یقیناً جس طریقے سے جنید بھائی نے کہا کہ حضرت ام ہانی کے گھر کو پروردگار عالم نے فضیلت عطا فرما دی کہ یہاں سے عروج شروع ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کے اوپر سوار ہو کر معراج کی منزلوں پر روانہ ہوئے اور قاب قوسین و ادنا کی منزلوں تک پہنچے اور حجاب نور سے آواز آنی شروع ہوئی اور حبیب اور محبوب میں راز و نیاز ہوئے، کیا گفتگو ہوئی، کیا تکلم ہوا، کیا کلام ہوا، ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن بس اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب وہ رات ہے کہ جس رات میں امت مسلمہ جتنی بھی خوشیاں منائے وہ خوشیاں کم ہیں۔ ماہ رجب المرجب عظمتوں کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ، شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور ماہ رمضان یعنی امت کا مہینہ، یعنی جو ماہ رجب میں بیج بوتا ہے، ماہ شعبان میں اس کی آبیاری کرتا ہے، ماہ رمضان میں وہ فصل کاٹتا ہے۔ تو آج ماہ رجب کی ہم آخری ساعتوں میں داخل ہو رہے ہیں، آخری ہفتہ ہے، آخری راتیں ہیں، آخری دن ہے، تو اللہ رب العزت جب ہمیں ماہ رجب المرجب کی جانب متوجہ فرماتا ہے تو یہ وہ ایام ہیں جو کہ تزکیہ نفس کے ہیں، جو کہ روحانیت کے ہیں، جو کہ معرفت کے ہیں۔ ماہ رجب المرجب کے ذریعے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، اور اس تبدیلی پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، اس کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ تو ماہ رجب المرجب کی عظیم عبادتوں میں لہذا کل 27 رجب کا روزہ جو ہے اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہیں اس کے، لیکن آج کی رات بھی کچھ کم عظمتوں کی حامل نہیں ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کو اگر ہم عبادات میں گزاریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ رب العزت کے حضور میں، کیونکہ ہم یاد منائیں گے نا اس عظیم واقعے کی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ان کا عروج شروع ہوا بیت المقدس تک، بیت المقدس سے ان کا عروج ہوا آسمان کی جانب، اور آسمانوں پر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، یہاں تک کہ آسمان ہفتم، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی منزلیں، یعنی یہ وہ اسٹیشنز نظر آ رہے ہیں، یہ وہ پڑاؤ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ مقامات نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک منزل آگے بڑھتے چلے گئے۔ آج امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے واجب اور لازم ہے کہ ہم اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے تضرع کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے، اپنی مناجات کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے خدا سے گفتگو کیجئے، دعاؤں کے ذریعے، اور اپنے اندر وہ جوہر قابل پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہ روحانیت، وہ تزکیہ نفس پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم پروردگار عالم سے نزدیک ہو جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک نے تو اپنے حبیب کا قرب حاصل کر لیا آج کی رات، ہم کیسے حاصل کریں اس رب کا قرب حاصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا سوال، اس کے بعد پھر میں اس کی معراج کی جزئیات بیان کروں گا۔ جی جی۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح معراج کی بات کی گئی، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لمحے حالت معراج میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ روحانی اور جسمانی کی بات کرتے ہیں، روحانی معراج تو ہر وقت حضور کو حاصل تھی۔ یہ ایک جسمانی رات ہے جس میں حضور روح اور جسم کے ساتھ عابدیت کا نظارہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے اور او ادنا کی قربتوں پر فائز ہوئے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہر لمحے اس سفر میں پوری کائنات کے ہر حصے کو، اور ہر نوع انسانی سے لے کر نوع جنات تک اور پھر نوع ملک تک، سب کو معراج حاصل ہوئی۔ حضور کی معراج اس وقت ہوئی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور کا قرب وہ ہے، لیکن حضور ایسا تحفہ لے کر آئے، فرمایا کہ اے بندے، تو میری طرح نہ حتیم کعبہ، شق صدر، اور پھر اس کے بعد مسجد
अक्सा और फिर उसके बाद रफ बुर्राक इन सवारियों पर औ अदना की मंजिलों पर फाइज होकर महराज हासिल कर सकता? नहीं कर सकता। ये मकाम अल्लाह ने मुझे अता किया है, लेकिन तेरे लिए ऐसा तोहफ़ा लेकर आया हूँ। तू चाहता है महराज भी मिल जाए, अल्लाह से क़ुर्बत भी मिल जाए, तो नमाज पढ़ सजदे में जाएगा, अल्लाह से क़ुर्बत भी मिल जाएगी। अस्सलातु महराजुल मोमिनीन, ए मोमिन तुझे महराज भी हासिल हो जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये मोमिन जी, क्योंकि वक्फे पे जाना है तो मैं इसके वक्फे के बाद आपके पास आता हूँ। ये जब हम अल्लाह की कुर्बत की बात करते हैं ना, तो इंसानों के लिए अल्लाह की कुर्बत जो है ना, वो सिर्फ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके सिवा अल्लाह ताला की तरफ पहचान हमारी हो ही नहीं सकती। और खुदा ताला उन लोगों की जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, देखिए इसके हिस्से हैं ना। पहला हिस्सा जो है असरा का, जो दुनिया के अंदर है, इसमें एक फ़िरौन की जो एक ग़ुलाम थी, मशका उसका नाम था, वो बाल बना रही थी उसकी बेटी की, तो वो कंघी उसकी नीचे गिरी, तो उसने बिस्मिल्लाह करके उस कंघी को उठाया। अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने में एक ज़माना पड़ा हुआ है। तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने जब जिक्र किया अल्लाह का, तो उसने उसको सज़ा के तौर पे उसकी बेटियों को जलते हुए तेल में, उबलते हुए तेल में डाला। पहली बेटी को डाला, फिर दूसरी बेटी को जब डालने लगे, तो उस बेटी को देख के, क्योंकि वो छोटी थी बिल्कुल, तो उसके दिल में आया कि मैं शायद माफ़ी मांग लूँ या छोड़ दूँ बात को। तो उसकी बेटी उसकी गोद में अपनी माँ से हम कलाम हो रही है, कहती है माँ तुम देखती नहीं हो नबी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम देखती नहीं हो नबी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये जगह जो थी जहाँ पे कि ये लोग दफन थे, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से खुशबू आई। तो आपने पूछा जिब्राईल से, तो आपने बताया कि ये वो बच्चियाँ हैं जिन्होंने आपके लिए अपनी जानों को उस वक्त दिया। ये जो मोहब्बत है, ये जो मोहब्बत के तकाज़े हैं, ये अल्लाह ताला कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला इनकी कदरें करता है। यही वो कैफ़ियतें हैं जो कि हमारे जब दिलों पे उतरती हैं, तो इसका इजहार खुदा की रबूबियत से नहीं होता, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ और बड़ी माफ़ी के साथ कहता हूँ, किसी शख्स को अच्छे किरदार की ज़रूरत नहीं है। खुदा सबको रिस्क देता है, सवाए उसके जिसको नबी से मोहब्बत करनी हो, उसको बाकिरदार होना पड़ता है। उसकी तहारत ये है कि उसका किरदार जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो। जब हम जिक्र करते हैं हज़रत अबू तालिब का, आपा ने किया तो मेरा जी चाह रहा है इसमें जुमला शामिल कर दूं। देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो बच्चा दीन के इल्म के लिए चलता है, ये इल्म के रास्ते पे चलता है, तो उसके पाँव के नीचे फरिश्ते अपना पर रख देते हैं। जिसके पाँव के नीचे पर हो उसको सिर्फ तालिब इल्म कहते हैं। वो सिर्फ तालिब इल्म है ना। ये तालिब इल्म जिसकी इज़्ज़त और एहतराम करता है उसको उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसकी इज़्ज़त और एहतराम करता है वो आलिम होता है। फिर वो अगला जो होता है वो मुहद्दिस होता है। फिर अगला जो होता है वो तबा ताबीन होता है। फिर उसकी जो इज़्ज़त करता है वो ताबीन होते हैं। ताबीन सहाबा से सीखते हैं, सहाबा मोहम्मद से सीखते हैं। आदम से लेके ईसा तक तमाम नबी पैगंबर जिसके पीछे खड़े होकर सजदा करते हैं उसको नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी जिसके लिए खड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? उससे ये सैयदा फातिमा का वो मजाज है जो आज हमें सीखना है अपने इस माशरे में, कि आज अगर हम ये शब मना रहे हैं तो हमारे मुल्क में जो हो रहा है उसको हमने रसूल की सुन्नत समझना है कि चादर किसके लिए बिछाई जाएगी। फिर एक जुमला कहता हूँ, फिर आप जिसके लिए मेरा रसूल खड़ा होता है वो फातिमा सैयदा है। बेशक फातिमा सैयदा जिस शख्स की खिदमत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं उसका नाम है अली, और अली जिसके लिए खड़े होके उसको झुक के सलाम करते हैं उसका नाम है अबू तालिब। इसलिए ये मकाम दिया अबू तालिब को क्योंकि जो साहिब रसालत थे अबू तालिब ने उनको संभाल के अपनी औलाद से बेहतर पाला। अल्लाह ने उनका एहसान नहीं रखा अपने पास। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि इस दौर को दुनिया में कोई बाप दिखा दे जो मौत के बिस्तर पे भी बेटों को सुला दे। कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, काफी देर से वेट करें कॉल। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं वधिया आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं अनीका बात कर रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुबारक हो आपको आज का दिन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं असल में प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत है, तो मैं थोड़ा सा नात सुनाना चाह रही थी इस मौके के हवाले से कि थोड़ा सा हमारे पास वक्त की किल्लत की वजह से हम आपसे नहीं सुन सकेंगे। ब्रेक में हम आपसे ज़रूर नात सुनेंगे जो यहाँ पे महफिल से रही है। एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी।
چلیں جناب جی بھی کال جو بھی ڈراپ ہوگی کافی دیر سے جو ویٹ کرتے ہیں. اور ابھی جیسے اب آپ نے ناموں کی بات کی تو مجھے پچھلے جو ہم نے شب معراج کے جو شو کیا تھا اسپیشلی جو اس میں جو احمد اور جو محمد نام کا آپس میں کنیکشن تھا مجھے وہ بلال بھائی یاد آ گیا کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑی معراج کی تفصیلات بیان کر سکوں اس لیے کہ مجھے تفصیل کا موقع نہیں مل سکا. ابھی 2 منٹ ہے ہمارے پاس پھر ہم چلتے ہیں. اس پہ جو توجہ فرمائی نا ڈاکٹر صاحب یہ جو حصے ہیں معراج کے جو پہلا والا حصہ ہے جو اسراء کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ دنیا میں سفر کیوں کرایا گیا؟ سفر تو سیدھا آسمانوں پر بھی ہو سکتا تھا. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جبرائیل آئے حضور آرام فرما تھے آپ کو حتیم کعبہ میں لے جایا گیا شق صدر کیا گیا آپ کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم میں ہاں یہ غالباً جو ہے وہ تیسری مرتبہ تھا ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے جو ہے بچپن میں پھر قرآن جب نزول تھا اور اب یہاں پر تو جب شق صدر ہوا تو آب زمزم میں لوگ کہتے ہیں دھویا گیا اور سونے کے تشت میں رکھا گیا. میں اپنا تخیل اپنا جذبہ اپنا وجدان پیش کروں گا کہ کہاں وہ پانی جو نبی کی ایڑیوں سے نکل رہا ہے اور کہاں وہ سینہ جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے. لہٰذا میں نہیں کہوں گا دھویا گیا بلکہ یوں کہیں کہ حضور کے قلب اطہر کو آب زمزم سے مس کیا گیا. یہ آپ نے مجھے دوبارہ سے بتایا بریک آ گئی ہے اس لیے میں آپ کو میں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں اور پھر اس واقعے کو دوبارہ سے شروع کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد کیا جملہ کا ڈاکٹر مدینہ سنو التجا خدا کے لیے کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے حضور غنچہ امید کچھ تو کھل جائے تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل جائے. بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی او تم زمانے کے مختار ہو یا تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی. بھر دو جھولی او تاجدار مدینہ او بھر دو جھولی میری یا محمد
दर पे आया हूँ मन के सवाली, कुछ नवाजों का ओ मुझे सजदा आता हो, कुछ नवाजों का ओ मुझे सजदा आता हो, कुछ नवाजों का, कुछ नवाजों का, बस नवाजों का, उन नवाजों का, किन नवाजों का, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, मादर से खुल्क बाप से ताकत खरीद ली, मादर से खुल्क बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, कुछ नवासों का वो मुझे सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो, दर पे आया हूँ बन के सवारी, ओ हक से पाई वो शाने करीमी, हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली। एक छोटा सा टुकड़ा लगा रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। मेराज की शब, मेराज की शब खालिक ने कहा मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम मरहबा दोनों आलम के वाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, आबरू दीन हक की बचा ली, जिंदगी बख्श दी बंदगी, आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, नवासा वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, और तो झूम ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत जी रहिए, जी सलामत सलामत रहिए, रहिए, सलामत हमेशा रहिए। खुश रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद, और मैं फिर से दोबारा आपके पास आऊँगी डॉक्टर साहब, और शुरू से, क्योंकि जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो वो जो वाक़या जो आपने शुरू किया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्क़े सदर फरमाया गया। हम इसको अपनी ज़बान में ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। जब ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, आपने देखा होगा कि दिल नहीं निकाला जाता, दिल अंदर रहता है, सिर्फ यहाँ से वेंस निकाल के उसे ग्राफ्ट लिया जाता है, हार्ट लंग मशीन लगाई जाती है, एनेस्थेटिक वहाँ पर होता है, उसे बेहोश किया जाता है। लेकिन ये कायनात की अजब सर्जरी थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को निकाल लिया गया, और जब क़ल्ब अतहर को शक्क़े सदर किया गया, आब ज़मज़म के और सोने के तश्त में रखा गया, तो फरिश्ते हैरान होकर कहते हैं कि कैसा हैरत अंगेज़ क़ल्ब है, क़ल्बुन फ़ीही आइनानी तबसरानी व उज़ुनानी तस्मानी, कि इसमें दो आंखें हैं जो कायनात की हर चीज़ को देख रही हैं, और दो कान हैं जो कायनात की हर चीज़ को सुन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं, हम जहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। यानी कि अल्लाह ने हुजूर को सर में भी आंखें आता फरमाई,
کان بھی عطا کیے، دل میں بھی آنکھیں اور کان عطا فرمائے. اور پھر میں یہاں پر یہ دیکھتا ہوں نہ کوئی انستھیٹک کی ضرورت تھی، نہ کسی ہارٹ لنگ مشین کی ضرورت تھی. حضور کا قلب اطہر نکالا گیا، حضور دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دنیا کا ہر شخص زندہ رہنے کے لیے دل کا محتاج ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دل کے بھی زندہ و جاوید رہتے ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم سے لوگ کہتے ہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عالم کیا ہے کہ آپ کا دل زندہ، اس لیے کہ قرآن زندہ. یا تو قرآن کو زندہ نہ سمجھو، قرآن زندہ. جس قلب پر قرآن نازل ہوا قلب بھی زندہ. جب قلب زندہ، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے the heart is functioning. یہ زندہ دل والی بات. پھر دیکھیں میں آپ سے یہ کروں کہ اللہ نے جب قرآن کو نازل کرنا چاہنا، کہا پہاڑوں پر نازل کرو، کہا پتوں پر نازل کرو، کہا یہ کمزور ہے. پھر کہاں نازل کرو؟ مضبوط چیز پر. مضبوط چیز کیا؟ قلب محمد مصطفیٰ. لہٰذا اللہ نے قیمتی ڈاکومنٹس کے کہاں رکھا؟ تجوری مصطفیٰ میں جو مضبوط ہو. لاکر مضبوط ہوتا ہے، ڈاکومنٹس مضبوط نہیں ہوتے. لہٰذا لوگ کیا بات کی ہے یار، لہٰذا لوگ ڈاکومنٹس مضبوط نہیں ہوتے، لاکر مضبوط ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی کہے کہ ڈاکومنٹس چرا لیے گئے اور جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے موجود ہیں اور تجوری موجود نہیں، تو لوگ کہیں گے جناب مضبوط تو تجوری تھی. جب تجوری نہیں رہی تو ڈاکومنٹس کیسے رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا آج کہیں قرآن زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضبوط تجوری زندہ ہے جس پر قرآن کو نازل کیا گیا. لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن زندہ اس لیے کہ قلب مصطفیٰ پہلے زندہ. اور میڈیکل سائنس یہ کہتے ہیں the heart is functioning, the body is alive. جب قلب مصطفیٰ باقی ہے تو جسم اطہر مصطفیٰ بھی باقی ہے. لہٰذا میں پھر معراج پر آؤں گا تھوڑا سا کہ حضور کے قلب اطہر کو آب زمزم سے میں کہتا ہوں مس کیا گیا. کیوں مس کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیر کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی، کہاں قلب اطہر جس پر قرآن نازل ہوا مس کیا گیا تاکہ قلب مصطفیٰ کی برکتیں آب زمزم کو حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. اور یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ غلامان مصطفیٰ حج پر بھی آئیں گے، عمرہ پر بھی آئیں گے، پانی پیئیں گے بھی، جسم پر بھی نہائیں گے، تاکہ پانی آب زمزم کے ذریعے غلامان مصطفیٰ کو قلب مصطفیٰ کی برکتیں حاصل ہو جائیں. لہٰذا یہاں پر شق صدر ہوا. پھر حضور کو معراج پر لے جایا گیا، مسجد اقصیٰ پر لے جایا گیا. تو یقینی طور پر عالم بشریت کے ہر دور کے رہنما وہاں پر موجود تھے. اور یہاں پر جبرائیل حضور کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیتے. مجھے حضور کی حدیث آتی ہے ام القوم اکرامہم، کہ تمہارا امام وہ ہونا چاہیے جو تم سے بڑھ کر سب سے اکرام تعظیم والا ہو، جس کا حسن و جمال بھی سب سے اچھا ہو، جس کا علم بھی سب سے اچھا ہو، جس کا حسب و نسب بھی سب سے اچھا ہو. حسن نسب کی بات آئی تو مجھے ابراہیم یاد آئے، حسن کی بات آئی تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے. لیکن معلوم ہے کہ اس پورے گروہ انبیاء میں حسن و جمال میں حضور یکتا تھے، آگے کھڑے کیے گئے. اس ساری کی ساری علم میں حضور یکتا تھے، اس لیے آگے کھڑے کیے گئے. حسب و نسب میں حضور یکتا تھے، آگے کھڑے کیے گئے. اور جب حضور نماز پڑھا رہے تھے تو میں شاعر کی زبان میں یہ کہوں گا کہ انبیاء کھڑے ہیں صف و صف اور مصطفیٰ امام ہو گئے، اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے. لہٰذا یہاں پر حضور کی، میں تھوڑا سا کنٹینیو، حضور کی یہاں پر بشریت کو معراج تھی. اب بشریت کے بعد بشریت کو معراج تھی، اس لیے کہ سارے بشریت آپ کے قدموں تلے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. بشریت کو معراج تھی. اور پھر یہاں سے آگے نکلے، بشرتے گھٹتے گھٹتے نالین تک آ گئی. اس لیے نالین کس طرح اتاری جاتی؟ بشریت تو باقی رہنے تھی، وہ نالین کی صورت اختیار کر گئی. اب حضور کی نورانیت کو معراج ہونا تھی. تو جتنے نورانی ملائکہ تھے وہ سدرۃ المنتہا پر بیری کے درخت پر پتے پتے پر جمع ہو گئے. اور اذ یغشی الصدرۃ ما یغشی، جب حضور وہاں پر پہنچے تو سارے کے سارے نورانی ملائکہ کے نور پر حضور کا نور غالب آ گیا. اور یہاں پر سارے فرشتوں کو معراج تھی. اور اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لو دنوت ان ملت اللہ ترخت، اگر میں آگے بڑھا میرے نورانی پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. اور حضور آگے چلے گئے تو روئے زمین کے مسلمانوں کو پیغام دے گئے میری بشریت اور نورانیت پر جھگڑا نہ کرنا. ارے اگر جھگڑا کرو تو اس واقعے کو یاد رکھنا، حضرت جبرائیل نورانی ملائکہ کے سردار ہیں، وہ نیچے رہ گئے، حضور آگے چلے گئے، بتا گئے جہاں جبرائیل کی، حضور آگے چل کر بتا رہے جہاں جبرائیل کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے نورانیت محمد مصطفیٰ کی ابتدا
अदा होती है। वाह 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 वाह। इकबाल भाई आपकी तवज्जो इसी को बढ़ा दूं। उसके बाद एक आखिरी बात, आखिरी जुमला, उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में बेशुमार हिजाबात और तन्हाई की, वहा इला अब्दिही मा वहा, जो मैंने राज और नियाज की बात की मैंने की, तुम कौन होते तुम्हें क्यों बताऊं। लिहाजा कुछ बातें बताई गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में गए। अब मैं पूछता हूँ उससे बेहतरीन कोई मकाम कोई आलम हो सकता था? नहीं हो सकता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पूछता है महबूब बताइए क्या चाहते हो। अब गुलामान मुस्तफ़ा को तो हुजूर की नात और औसाफ के चर्चे और उनके चर्चे चार दांगे आलम में रोशन कर देने चाहिए कि आका हो तो ऐसा हो और गुलाम हो तो ऐसे हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा जाता है महबूब बताओ क्या चाहते हो। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तेरा नबी तुझसे और कुछ नहीं मांगता है, तेरा नबी तुझसे कुछ और नहीं मांगता है, बस अपनी उम्मत की बख्शिशो मगफिरत मांगता है। सुभान अल्लाह, बस अपनी उम्मत। हुजूर वहां से बख्शिशो मगफिरत का पैगाम लेकर आए और उम्मत की महराज हुजूर उस आलम में रह जाते। इसलिए मैं कहता हूं कि हुजूर का जाना महराज है, वापस आना उससे बड़ी महराज है। जाना अगर हैरत है, वापस आना उससे बड़ी हैरत है कि उस आलम में जहां रह जाते तो मैं कहा करता हूं हुजूर उस आलम की रहमत बन जाते। वो सब आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर इसकी बात को इकबाल भाई अगर आगे बढ़ाऊं तो बड़ी इजाजत के साथ, ये जो अत्तहयात का वाकया यहाँ से शुरू होता है, जरा इस पे जरा रोशनी डालिए, इसको बताइए। अच्छा, इससे कबल अगर मुझे आप इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये डॉक्टर साहब जो बात फरमा रहे थे ये बड़ी अहम बात है और मैं चाहता हूँ कि इन्हीं से इस्तिफादा करते हुए अगर इजाज़त हो, क़ल्ब मुस्तफ़ा अच्छा मैं एक बात की थोड़ी तस्वीर कर दूं, मुझसे साहब हो गया कि वापस आना हुजूर की महराज, मैं कमाल बोलना चाह रहा था कि महराज पर जाना कमाल है, वापस आ जाना अल्लाह की बारगाह में छोड़कर ये उम्मत के लिए कमाल मेहरबानी और शफकत है। क्या मोहब्बत में इतनी तो इजाज़त होती है। बात यह है कि डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही थी। मैं अभी जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैं गौर कर रहा था इस बात पे, और गौर करते करते अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, शायद अगर मैं ये बात पेश करूं और आप वलियों की महफिल है ना, ख्याल तो किसी से सबक है ना। नहीं, असल में तो सूफिया के साथ बैठ के ख्याल आते हैं ना, बात ये है। तो मैं ख्याल ये आया कि जी जिस तरह से क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, मैंने ये सोचा कि यहाँ मामला अगर मैं कायनात पे अप्लाई करता हूँ तो कायनात का क़ल्ब कौन हुए? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ल्ब मुस्तफ़ा निकाला गया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, लेकिन कायनात का क़ल्ब जब यहाँ से निकल के जाता है तो कायनात रुकती है, रुक जाती है। तो आला हजरत ने फरमाया ना कि वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। यानी मालूम ये हुआ कि अगर इस घड़ी का सेल में बिलाल भाई निकाल दूं और इस वक्त लाइव प्रोग्राम में 10:22 हो रहे हैं तो 2 साल या 20 साल या 200 साल बाद जब ये सेल लगेगा तो ये 10:22 से चलेगा। तो मालूम ये हुआ कि जाने मुस्तफ़ा, क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात की जान है, इस कायनात का क़ल्ब है, जब यहां से वहां गए तो पूरी कायनात को साकित कर दिया गया। और जैसे ही वापस तशरीफ लाया अल्लाह ताला ने इस कायनात शुरू कर पता ही नहीं कर सकते कि मुलाकात कितनी लंबी। अच्छा, एक और बात जो मेरे जहन में आ रही थी, वही डॉक्टर साहब की बात से इस्तिफादा करते हुए, देखिए साहब, हम आज बुलाए गए ना यहाँ पे, तो हम आज ही आएंगे। हम यहाँ से जब चले जाएंगे तो दोबारा आने के लिए इजाज़त लेनी होगी या बुलावा चाहिए होगा। ये कैसी महबूबियत है, ये कैसा प्यार है बिलाल भाई कि बुलाया तो एक बार है और जा बार बार रहे हैं। बुलाया एक बार है लेकिन फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, नीचे आते हैं, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। लोग कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने गाइड किया था, मैं ज़रा सा इख्तिलाफ करूंगा, यहाँ मामला कुछ और है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम था कि नमाजें मेरी उम्मत ने कितनी अदा करनी है, सवाब कितना मिलना है, अल्लाह ने तखफीफ कितनी करनी है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, वो कहते हैं करीम फिर चले जाइए, फिर आते फिर चले जाइए, फिर आते फिर चले जाइए। मामला ये नहीं था कि नमाजों में तखफीफ करानी है, वो तो होनी थी। मामला ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीदार के मुतलाशी थे। अब दीदार तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन निगाह मुस्तफ़ा में रब की ज़ियारत करना चाहते थे कि मुस्तफ़ा की निगाहें कैसी मालूम होती हैं। वाह वाह। अच्छा, उन्होंने 9 मरतबा तो अल्लाह ने 50 दी, 50 दी और जी और 9 ही मरतबा राज तो नहीं देख सकता। चेहरे मुस्तफ़ा पे मेरी तजल्लियां होंगी, चेहरा मुस्तफ़ा को दीदार रब का नजर आ जाएगा, दीदार रब का नजर आ जाएगा। वाह वाह वाह। और यहाँ पर एक मैं थोड़ी कतगलामी, इसलिए कि वो हुजूर की जब बात आती है तो खैर
میں عرض یہ کر رہا، آپ لوگ یہ بولتے ہیں کہ نبی انتقال کر جائے تو ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 عطا کی، موسیٰ کو کھڑا کر دیے، موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ تو وسیلہ بن جانا امت میں تخفیف کے لیے. لہذا موسیٰ علیہ السلام بار بار کرتے رہے اور 50 سے 5 ہو گئی. اب جو وسیلے کو مانتا ہے وہ 5 پڑھے، جو وسیلے کا منکر ہے 50 پڑھے. کیا بات ہے. اور کن کے ہونے نہ ہونے کی بات کرتے ہیں کہ جن کا اپنا تو سایہ بھی نہیں، جن کا سایہ بھی نہیں ان کے سائے میں. دیکھیں کیسی کمال بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں لیکن پوری کائنات آپ کے سائے میں، پوری کائنات آپ کے سائے میں. ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے دیکھیں جہاں فضیلت کی بات ہو رہی ہے نا وہاں کم از کم معاملات پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور آج یہ پیغام ضرور جانا چاہیے. ہمیں اگر کوئی تحفہ دیتا ہے نا بلال بھائی تو ہم اس تحفے کو اس بندے کے منصب کے اعتبار سے بڑا سجا کر دھجا کر رکھتے ہیں اپنے پاس. مثال کے طور پہ بلال بھائی مجھے کوئی تحفہ دیں، ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی تحفہ دیں، علامہ صاحب کوئی تحفہ دیں، میری بہن کوئی تحفہ دیں، تو میں اس کو اپنے پاس جو ہے سجا کر رکھوں گا. کوئی منسٹر دے گا تو ظاہر ہے اس کی ویلیو اور ہوگی، پرائم منسٹر دے گا تو پھر وہ ظاہر ہے اور سجے گا. آج کل نہیں ہے نا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن میں اس کو سجا کے رکھوں گا. یہ دنیاوی تقاضا ہے. ایک تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اور معراج کے موقع پہ دیا. دینے والی سب سے بڑی ذات، جس کو دیا گیا کائنات کی وہ سب سے بڑی ذات، جن کے لیے دیا گیا وہ کائنات کی سب سے بڑی امت، اور وہ تحفہ نماز کا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اب جو مختلف نظارے انہوں نے کیے نا ان کا بھی ذرا ذکر ہونا چاہیے کہ سرکار نے دیکھا وہاں پہ کیا یا ان کو دکھایا کیا کیا گیا. یہ اس پر میں آؤں گی لیکن مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے کیونکہ بریک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو وہ جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نبی کے نور کو خلق کیا، اور اس کے بعد کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنی وہ کہتے ہیں نا وٹنس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جنہوں نے پوری کائنات بنتے ہوئے دیکھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو کہ وہ جانے کے بعد بھی چلے جائیں یا ان کے بارے میں جیسے بھائی معراج تو جو ہے داستان حیات انبیاء ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ کہیے گا پھر معراج تو داستان حیات انبیاء ہے. حضور کسیب امر پر پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث، مررت بموسیٰ وہو یصلی، میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا یصلی، وہ یصلی پڑھ رہے ہیں. لہٰذا ظاہر ہے کہ انتقال کے بعد کوئی مکلفی نماز پڑھنے کا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ معنی درود بھی ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کر رہے ہیں. جب مسجد اقصیٰ میں پہنچتے 1.25 لاکھ استقبال کر رہے ہیں، پہلے سے موجود ہے. اور جب پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے لے کر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے نہیں، موجود ہیں. اس کا مطلب ہے انبیاء کرام زندہ ہیں، اور جو ان کے بھی شہنشاہ ہوں تو ان کی ہم کیا بات کریں. چھوٹی سی بریک کے بعد وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں جنید صاحب سے اور نیسمی صاحب سے جانیں گے ضرور کہ وہ کون سے نظارے تھے جو معراج کی شب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. بریک کے بعد ملتے ہیں. کبھی حضور کہیں مجھ سے غلام جا، کبھی حضور کچھ دن تیرا قیام آ جا،
मैं हूँ कुछ दिन तेरा क़याम आ जा। क्या क़याम किया, वाह वाह। और तेरी जहाँ में पजीराई चार सू होगी। दरूद दिल में जुबां पर लिए सलाम आ जा। और तड़प रहा है मदीने की तू जुदाई में। सबाने आके दिया है तुझे प्याम आ जा। सबाने आके दिया है तुझे प्याम आ जा। कभी हुजूर कहें मुझसे गुलाम आ जा। हुजूर ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। और वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसे ने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किसे ने पुकारा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा रूहुल अमी ये कहने लगे। पहुँच के सिदरा रूहुल अमी ये कहने
कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिद्धे यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। और क्यों ना जाने वो तमाम तरस्ते जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने एक एक करके बनाए गए हों, तो रसूल तो हर जगह हर चीज़ जानते हैं। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अच्छा चलो जी, जो कॉलर नहीं, क्योंकि हमने इनको इतना होल्ड किया तो मैंने भी होल्ड करा दिया जी। अगर आप इजाज़त दें तो वो जो जिक्र हो रहा था सिदरतुल मुंतहा का, रसूल सारे रास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हम बहुत सी बातें डॉक्टर साहब और अल्लामा साहब हम ये जिक्र कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ जो रियाज़ नियाज़ की बातें कर रहे थे, इनमें से अहदीस में भी बहुत से मामलात जो हैं जो हम तक पहुँचे, इस पर ज़रा बताइएगा अगर अत्ता हयात पे आप तवज्जो फरमा सकें। मैं मुख्तसरन एक चीज़ अर्ज़ करूँ और फिर डॉक्टर भाई को दे दूँगा। तो ये है कि आज के दिन एक गम खाया जा रहा है, और वो गम ये है कि जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई वहाँ पर अंधेरे। हाय 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 हाय। कैसे हो सकता है कि जहाँ से हुजूर अकरम को आसमान पर ले जाया गया वहाँ कब्ज़े हैं, मदीना मुनव्वरा में बकी में कब्ज़े हैं और अंधेरे हैं। आज की रात उम्मत दुआ करे कि जो दीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे फिर से उसका नूर फैलना शुरू हो जाए, जो रसूल लेकर आए थे। जी हाँ। और फिर उम्मत आज जिस दहशत गर्दी का शिकार है, देखें तारीफ हो गई हुजूर अकरम की, शान बयान हो गई, आज की रात की दुआ बयान है। बिल्कुल सही। इसलिए कि मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर और मुसलमान के नाम पर काटा जा रहा है, कहीं धरने दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज हम बद्र की हालत में हैं। मैं इससे आगे जुमला नहीं कहना चाहता। तो उम्मत की इससे बदतर हालत उस वक्त होने वाली है कि जब वो दुश्मन जिनका नाम नहीं लेना चाहता हम पर मुसल्लत होंगे, वो नहीं देखेंगे कि ये किस मसलक से, उसका काम ये होगा कि किसी तरह से मुसलमानों को काट दो। और आज की रात अपनी पाक ज़मीन के लिए दुआ कीजिए और उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ दुआ कीजिए कि जिन्होंने हमारी ज़मीन को एक ऐसी ज़मीन बनाने की कोशिश की है कि अमन बाकी ना रहे और हर जगह खून ही बहता रहे। कश्मीरियों के लिए दुआ कीजिए कि वो मजलूम है और वाकई मजलूम है। अफ़गानिस्तान में हाफिज़ान कुरान को शहीद किया गया, कोई बोलने वाला नहीं है। बाकी जगहों शाम का हाल देख लीजिए। तो उम्मत को मैं इस मेराज की रात और बेअसत की रात ये पैगाम दूंगा, खुदारा जहाँ अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगे, वहाँ उम्मत के लिए मांगे कि उम्मत को ऐसी लीडरशिप मुहैया हो और इमाम मेहदी तशरीफ लाएं और उम्मत मुस्लिमा के परचम को आगे। अल्लामा साहब आपने बड़े होने का हक अदा कर दिया। आखिरी जुमला मेरा वजीफा था। जी हाँ, बेशक आपने तहियात की बात की, मैं मौलाना साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि यकीनी तौर पर आज के दौर में देखिए पाकिस्तान किस लिए बना। पाकिस्तान का आम तौर पर लोग कहते हैं मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब तो मदीना तय्यबा बनता है। पाक के माने तय्यब और इस्तान बोलते हैं शहर को या रहने की जगह को। तो पाकिस्तान को अगर अरबी में आप करें तो मदीना तय्यबा बनता है।
اور مدینہ طیبہ کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پاکستان بھی اسی مقصد کے لیے بنا. لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ایک مقصد کو فراموش کر دیا. ہمارے ہاں سو کال لبرلز آ گئے, ہمارے ہاں بہت سارے کرپٹ لوگ آ گئے جنہوں نے آ کر امت کی باغ دوڑ سنبھالنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ نکلا کہ جس نبی اور رسول کے نام پر یہ ملک بنا تھا, آج اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان و شوکت کے سامنے سوالی نشان لا کر کھڑا کر دیا گیا. آپ کے ختم نبوت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے, ناموس رسالت کو پس پش ڈالا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی کہتا میں حکمراں ہوں لیکن میں مسلمان بھی ہوں اس سے پہلے, تو اب اس کے اسلام کا ہم انسانیت کے لیے ہر جگہ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, ہم میچ آتا ہے شہر بند کر دیتے ہیں. جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا, ہم جب تک اس ایمان کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے نہ تو ہمیں انسانیت مل سکے گی, نہ انسانیت کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کے معراج کے صدقے اللہ دعا کرے کہ اللہ جس نبی کو تو نے معراج عطا فرمائی, ہم اسی نبی کے پیروکار ہیں. اس معراج کے صدقے میں امت کی ذبح حالی کو ختم کر کے امت کو معراج عطا فرمائے. میں بس صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی اس موقع پہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج دراصل امت کے لیے معراج ہے. یہ کسی مسلک کے لیے معراج نہیں ہے. یہ صرف دیوبندیوں کی معراج نہیں, بریلیوں کے لیے معراج نہیں, اہل حدیث کے لیے معراج نہیں, اہل تشیعوں کے لیے معراج نہیں ہے. یہ پوری امت کے لیے معراج ہے. امت کو جوڑنے کا کام کیجئے. دیکھیے آج مجھے کیٹیگوریکل یہ بات کہنے دیجئے اور بہت ہی وائبرنٹ ہو کے کہنے دیجئے کہ کشمیر کو ہم نے پاکستان کا مسئلہ بنا لیا ہے. کشمیر بنیادی طور پر امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ہم نے شام کو مسلکی بنیاد پہ جدا کر دیا ہے. یہ امت کا مسئلہ ہے. فلسطین امت کا مسئلہ ہے. روہنگیا امت کا مسئلہ ہے. آج امت کاٹی جا رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کاٹے جا رہے ہیں, ان کے عاشق کاٹے جا رہے ہیں. امت کو ایک ہونا ہوگا. پاکستان جیسا کہ ایک جملہ انہوں نے ادا کیا, مجھے 10 بستہ ہی جملہ ادا کرنے دیجئے کہ پاکستان کا مطلب بالکل درست بات ہے کہ عربی میں مدینہ طیبہ بنتا ہے. غور ایک اور بات پہ کر لیجئے, یو این او نے جو پہلا کوڈ, آج میں یہ سما کی ٹی وی کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں, پہلا کوڈ جو ہندوستان کو دیا وہ 091 تھا, پاکستان کو جو دیا وہ 092 تھا. یو این او اس بات کو کیا جانتا تھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا جو کوڈ ہے 092 ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کہیں سے بھی پاکستان کو جب بھی ڈائل کرو گے کوڈ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاؤ گے تو پاکستان سے تعلق جڑے گا. تو یہ خواہش مصطفیٰ ہے پاکستان, یہ خواہش مصطفیٰ ہے. ایک جملہ اور ادا کیے دیتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, لوگ کہتے ہیں کہ بہادر یار جنگ, لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال, لوگ کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان ان کو برطانیہ میں منانے کے لیے گئے تھے کہ آ کے قیادت کر لیں. تاریخ درست کہتی ہے, لیکن تاریخ میں ایک اور بات بھی آتی ہے صاحب کہ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اپنے بیٹ پہ لیٹے ہوئے تھے ان کو ایک زلزلہ سا محسوس ہوا. آپ اٹھے باہر جا کے دیکھا کچھ نہیں تھا, پھر آ کے لیٹ گئے, پھر اٹھے, پھر دیکھا کچھ نہیں تھا. تیسری مرتبہ وہ کمرہ معطر ہوا, آنکھ کھلی, سامنے دیکھا کہ ایک شخصیت تشریف فرمائے, پوچھا کہ who are you, تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ I am your prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے پوچھا کہ me lord what can I do for you. پھر سرکار نے حکم فرمایا کہ جاؤ جا کے بر صغیر میں مسلمانوں کی قیادت کرو. میرا پاکستان خواہش مصطفیٰ ہے. امام مہدی علیہ السلام کی بات ہوئی, یہیں غزوہ ہند ہونی ہے, یہیں سے لشکر اٹھنا ہے, یہیں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس وہ تمام لشکر جائے گا اور جا کر ان کی مدد اور نصرت فرمائے گا. خدا را معراج میں اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. یہ معراج دراصل جوڑنے کا پیغام دے رہی ہے, توڑنے کا پیغام نہیں دے رہی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ سے اکابرین نے اتنی قیمتی نکات کو پیش کیا. میں یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ کتنی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی, تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو کئی مرتبہ, بلکہ کئی مرتبہ سے زیادہ مرتبہ معراج نصیب ہوئی, اور جو بھی معراج پر یقین نہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا, خارج از اسلام ہوگا. تو آج امت مسلمہ کی ضرورت یہ ہے کہ معراج کی اہمیت کو, معراج کی غرض و غایت کو سمجھتے ہوئے آج کی رات اور کل 27 رجب کے اس عظیم دن کو سمجھے کہ جس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی معراج قرار دیا گیا, اور جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کے نظارے کر کر آ گئے, اور یہاں زنجیر در ہلتی رہی, بستر رسول گرم رہا, اور آپا یہ نظارے پہلی بار نہیں تھے.
یہ نظارے تحریبانی تھی بات. سبحان اللہ. امام جعفر کے پاس ایک صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ امام میں تبلیغ پہ جانا چاہ رہا ہوں تو مجھے کوئی ہدایت فرمائیے. تو آپ نے کہا کہ پھر کچھ ایسا کرنا کہ تمہیں بولنا نہ پڑے. آج ہم تمام لوگ جو ہیں نا وہ بول اتنا زیادہ رہے اور کر کچھ نہیں رہے. میں ان لوگوں کو عینی شاہد ان لوگوں پہ جو کہ انہی لوگوں کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کشمیر پہ, روہنگیا پہ, سیریا پہ, وہ ان لوگوں کے لیے دنیا جہان میں اتنا مال اور پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں لیکن ان تک پہنچا نہیں رہے, اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. وہ جملہ جو میرے رب نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اس تنہائی میں, اس کی روایت اما عائشہ نے کہا کہ جس شخص نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا, اللہ نے کہا رسول سے کہ میں نے اس پہ دوزخ کو حرام کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں پر اگر مجھے اجازت دیں, دیکھیں یہ سلامتی کے لمحات ہیں اور معراج کا جو حاصل ہے وہ نماز, اور نماز کا جو انتہا اور کمال و حاصل ہے وہ التحیات ہے. ان نماز کا کمال سمال پھیرنے سے پہلے وہاں پر ہم جائیں جب بھی تو اپنی عبادت, اپنی تحیت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور السلام علیکہ ایہا النبی, یا نبی سلام علیکہ کہیں. دیکھیں میں یہاں پر کرتا ہوں درود پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی, سلام کریں گے تو رسول اللہ کا جواب آئے گا وعلیکم السلام. اللہ اکبر, واہ 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 واہ. درود سے ثواب ملتا ہے, سلام سے سرکار کا جواب ملتا ہے. لہٰذا سرکار پر سلام بھیجے, ایک مرتبہ آگے وعلیکم السلام یا امت, اے میری امت تجھ پر بھی سلامتی ہو, تو انشاءاللہ پوری امت پر سلامتی ہوگی. یہاں پر کیونکہ میں چاہوں گی کہ اب ہم ایک اور کلام ہو جائے اور آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جب آج رات آپ لوگ دعائیں کریں گے اور جو عبادات کریں گے تو ہمارے لیے, میرے لیے, میری پوری ٹیم کے لیے, بلال بھائی کے, ہمارے علماء دین کے لیے ضرور دعا کیجیے گا, اور دعا کیجیے گا اللہ پاک ہماری قوم کی بچیوں کو اپنے حفظ امان اور بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. جی حمزہ. محمد سر وحدت ہے, کوئی رمز اس کی کیا جانے. محمد سر وحدت ہے, کوئی رمز اس کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے, حقیقت میں خدا جانے. محمد نے خدائی کی, خدا نے مصطفیٰ کی. کوئی سمجھے تو کیا سمجھے, کوئی جانے تو کیا جانے. گیا تھا حسن کو تا عرش عشق پہنچانے. گیا تھا حسن کو تا عرش عشق پہنچانے. پھر اس کے بعد ہوا کیا اسے خدا جانے. میرے بنے کی باتیں نہ پوچھو, میرے بنے کی باتیں نہ پوچھو, میرے بنے کی بات, میرے بنے کی بات, میرے بنے کی بات نہ پوچھو. میرا بنا ہریانہ ہے, میرے بنے آہے بات نہ پوچھو, میرے بنے کی بات نہ پوچھو, میرے بنے. معراج میں جبریل سے کہتے تھے یہ شاہ امم, تم نے تو دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین کہنے لگے اے مہجبی حق کی قسم, آباد ہا کر دیتا میرے پتا بھر زیدہ. آباد ہا کر دیتا میرے پتا بھر دیدہ. بسیار خوبا دیدہ
واقع مہراج پیش کر رہا ہوں. جب قریب عرش پہنچے شافع روزے جزا اور چاہا کہ کرے نالین پاؤں سے جدا. یک بیک وحدت کے پردے سے لگی آنے صدا. کیوں رکے بھائی کیوں رکے آؤ میں نالین احمد مصطفیٰ. کانپتا ہے عرش کانپتا ہے عرش دیکھو طالب نالین ہے. چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے. عرض کی حضرت نے حق سے اے میرے پروردگار تیرے اس لطف و کرم پر میرے جان و دل نثار. حکم موسیٰ کو ہوا بابا رہنا دور پر اور مجھ سے یہ میں نالین آؤں عرش پر. تو یہ ندائی ذرا یہ ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو. تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو. بات کل کی بھولتے ہو بات کل کی بھولتے ہو خود چراغ طور ہو. کل کی بھولتے ہو خود چراغ طور ہو. تم پہ صدقے تم کہاں موسیٰ کہاں تم وہ اور تھے تم اور ہو. تیرے صدقے عرش پیدا تم ہمارے نور ہو. تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو. تم پہ صدقے یوسف و یعقوب بلکہ ہر نبی